الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز محمد عرفان خان قادری، ناظم تعلیمات جامعہ امیش جمال، برانچ جامعہ نعیمیہ لاہور آپ سے مخاطب ہے، اور آج میں آپ کے سامنے سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گولڑوی، ان کی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ کی اس عبارت کی تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے کچھ عرصہ قبل ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے معاذ اللہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کی طرف خطا کی نسبت کی، اور یہ کہا کہ جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدق مانگ رہی تھی تو وہ خطا پر تھی، اور پھر یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے یہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ پیر صاحب کی اس عبارت سے یہی مفہوم اخذ ہوتا ہے، اور پیر صاحب اس عبارت میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ فدق میں خطا پر تھیں، اور پھر انہوں نے دعویٰ بھی کر دیا، چیلنج کر دیا پوری دنیا کے علماء کرام کو اور مفتیان اعظام کو کہ جو میں نے تشریح اس عبارت کی ہے اس کی صرف یہی تشریح ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شخص اس کی دوسری تشریح نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے اس دعوے پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور دلائل دیتے جا رہے ہیں۔ اور معاذ اللہ میں نے کل ان کا ایک کلپ سنا تو انہوں نے تو اس میں اور آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ 100% سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ وہ خطا پر تھیں اس مسئلے میں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی پہلے صرف یہ کہا خطا پہ تھی، اور اب کہا کہ 100% خطا پر ہے۔ اس لیے ناظرین، میں سب سے پہلے تصفیہ کی عبارت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیر صاحب کا اس عبارت سے مطلب کیا ہے، پیر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، کس چیز کی نفی کرنا چاہتے ہیں اور کس چیز کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے عبارت سن لیجئے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردانا ہے، لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا۔ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ ناظرین، یہ عبارت ہے تصفیہ شریف کی۔ اب اس کی تشریح سن لیجئے۔ پیر صاحب یہاں پر جو فریق مخالف ہے ان کی ایک دلیل کا رد کرنا چاہتے ہیں، لہذا سب سے پہلے فریق مخالف کی اس دلیل کو سمجھنا ہوگا، اور وہ دلیل یہ ہے، فریق مخالف کی دلیل یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کی وجہ سے اہل بیت اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا وہ معصومہ ہو گئیں، تو لہذا جب وہ معصومہ ہو گئیں اور وہ معصومہ تھیں تو انہوں نے پھر جو فدق کا مطالبہ کیا، تو لہذا اس میں ان سے پھر کسی قسم کا، چونکہ وہ معصومہ ہیں تو معصوم سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، لہذا ان کا فدق کا مطالبہ کرنا حق تھا، لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا کہ وہ فدق دے دیتے، انہوں نے فدق نہ دے کر گویا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا پر ظلم کیا ہے اور وہ غاصب اور ظالم ٹھہرے۔ یعنی یہ فریق مخالف کی دلیل ہے کہ وہ اس آیت تطہیر کی وجہ سے سیدہ کائنات کو معصومہ ثابت کرتے ہیں، اور پھر اس بیس پر یعنی معصومہ ہونے کی کو بنیاد بنا کر پھر وہ ثابت کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غاصب اور ظالم ہونا۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ تو اسی دلیل کو پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس اپنی عبارت سے اس کا رد کر رہے ہیں، اور پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ گروہ معصوم ہے، یعنی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اس عبارت میں صرف اس چیز کا رد کر رہے ہیں کہ اے فریق مخالف،
تم نے جو آیت تطہیر سے سیدہ کائنات کا معصومہ ہونا ثابت کر کے پھر اس بیس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غاصب اور ظالم ہونا ثابت کر رہے ہو، یہ تمہاری دلیل درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت تطہیر سے سیدہ کائنات کا معصومہ ہونا ثابت نہیں ہے۔ تو جب ان کا معصومہ ہونا ثابت نہیں ہے، وہ معصومہ نہیں ہے، تو پھر تمہارا یہ استدلال کرنا کہ چونکہ وہ معصومہ تھی لہذا اس بنا پر حضرت ابوبکر صدیق نے جو فدق نہ دیا آپ کو تو اس وجہ سے آپ ظالم اور غاصب ٹھہرے، فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا استدلال درست نہیں ہے۔ یہ استدلال تب درست ہوتا کہ اگر آیت تطہیر کی وجہ سے سیدہ کائنات معصومہ ہوتی تو پھر آپ اس سے استدلال کرتے کہ پھر فدق نہ دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم اور غصب کیا ہے۔ تو جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصومہ ہی نہیں تو لہذا ان کو معصومہ ڈکلیئر کر کے پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ غاصب اور ظالم ڈکلیئر کرنا، یہ تمہارا اس آیت سے اور اس واقعے سے استدلال کرنا درست نہیں۔ یعنی ناظرین، پیر صاحب کا فقط یہ مطلب ہے کہ وہ فریق مخالف کی جو دلیل تھی کہ سیدہ کائنات معصومہ ہے اس آیت کی وجہ سے، اس کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اس آیت کی وجہ سے سیدہ کائنات معصومہ نہیں بنی اور ان کا معصومہ ہونا اس آیت سے ثابت نہیں ہے۔ صرف یہ ثابت کرنا چاہتے تھے، نہ یہ کہ معاذ اللہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ سیدہ کائنات مطالبہ فدق میں خطا پر تھیں۔ یہ پیر صاحب کا ہرگز مطلب نہیں تھا۔ اب اس کی یہ سمجھ لیں آپ، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں دیکھیں پیر صاحب نے صرف اس چیز کا رد کیا ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ گروہ معصوم ہے، یعنی معصوم ہونے کی نفی کر رہے ہیں بس، نہ یہ کہ پیر صاحب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سیدہ کائنات فدق کا مطالبہ کرتے ہوئے معاذ اللہ ان سے خطا سرد ہوئی۔ اور اس کی ایک اور دلیل بھی سن لیں کہ میں نے جو کہا عرض کیا ہے کہ پیر صاحب ہرگز ان کا یہ مطلب نہیں ہے اور پیر صاحب یہ کہنا نہیں چاہتے کہ سیدہ کائنات مطالبہ فدق میں خطا پر تھیں، یہ پیر صاحب یہ نہیں کہنا چاہتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ پیر صاحب نے اپنے ملفوظات میں، ملفوظات مہریہ اگر آپ اٹھا کے پڑھیں تو اس کے ملفوظ نمبر 150 میں 150 میں پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واقعہ فدق میں اور مسئلہ فدق میں پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اجتہادی قصور اور خطا کی نسبت صحابہ کی طرف کی ہے۔ آپ سن لیجئے، یہ ملفوظ نمبر 150 پڑھیں۔ فرماتے ہیں کہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام سے کوئی اجتہادی قصور یا خطا ظاہر ہوئی۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ملفوظات میں ملفوظ نمبر 150 میں یہ کیٹیگوریکلی اور بڑا کلیئرلی پیر صاحب نے یہ بات واضح کی کہ مسئلہ فدق میں خطا سیدہ کائنات سے سرزد نہیں ہوئی، اجتہادی خطا اور اجتہادی قصور جو تھا وہ صحابہ کرام سے سرزد ہوا ہے۔ تو ناظرین آپ خود ہی غور کریں کہ اگر معاذ اللہ تصفیہ کی عبارت سے پیر صاحب یہ کہنا چاہتے تھے یا پیر صاحب کا یہ مطلب تھا کہ سیدہ کائنات سے خطا ہوئی ہے مسئلہ فدق میں، تو پھر پیر صاحب اپنے ملفوظ میں جا کر بڑے واضح انداز میں اور بڑا کلیئرلی پھر جا کر صحابہ کرام کی طرف مسئلہ فدق میں اجتہادی خطا اور اجتہادی قصور کی نسبت نہ کرتے۔ تو لہذا پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ملفوظات میں مسئلہ فدق میں اجتہادی خطا اور قصور کی نسبت صحابہ کرام کی طرف کرنا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مسئلہ فدق میں سیدہ کائنات خطا پر تھیں۔ تو لہذا جب پیر صاحب نے ملفوظات میں بڑے واضح انداز میں صحابہ کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کر دی ہے اور اجتہادی قصور کی نسبت صحابہ کی طرف کی ہے، تو پھر اس عبارت سے، تصفیہ کی عبارت سے پھر یہ آپ کیسے تشریح کر سکتے ہیں کہ پیر صاحب کا یہ مطلب تھا اور پیر صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی؟ نہیں، حاشا وکلا، پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت کا ہرگز حضرت صاحب مولوی صاحب یہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے اپنی طرف سے گڑ لیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب اس عبارت میں صرف ان کا جو
دعویٰ تھا کہ آیت کی وجہ سے سیدہ کائنات معصومہ ہو گئیں، جس کی بیس پہ پھر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم اور غاصب ڈکلیئر کرتے ہیں اور قرار دیتے ہیں، اس کی نفی کرنا مقصد تھا۔ ناظرین آپ کو سمجھ آئی؟ اس لیے یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے پھر ان کی گرفت کی اور کہا کہ بھئی آپ اس پہ غلط پہ ہیں۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عبارت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدہ کائنات سے خطا و سرزدی، لہذا آپ اپنی اس بات سے رجوع کریں۔ اور دیکھیں نا، ظلم پہ ظلم، یعنی پہلا ظلم یہ کیا کہ معاذ اللہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی طرف خطا کی نسبت کر دی، پھر مواخذہ ہوا تو پھر خطا اجتہادی لے لیا، پھر خطا اجتہادی کی نسبت کر دی، اور پھر ایک تو ظلم یہ ہوا، اور دوسرا ظلم یہ ہوا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت کی ایک غلط اور من گھڑت اور اپنی طرف سے ایک غلط تشریح گڑھ کے اس کی نسبت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف کر دی۔ یعنی ایک وہ ظلم کیا اور ایک یہ ظلم کیا، ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں اور ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو لہذا گزارش یہ ہے حضرت صاحب سے کہ حضرت صاحب ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اپنے علمی گمانڈ سے ذرا باہر نکلیں، اپنے غرور اور تکبر سے ذرا باہر نکلیں۔ آپ کو جو علمی غرور اور تکبر ہے نا، اس سے ذرا نکلیں باہر، ٹھیک ہے نا؟ اس سے باہر نکل کے ذرا عقل کو استعمال کر کے ذرا سوچیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اور کس کس چیز کی آپ یعنی کہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی پیر صاحب نے کہا، میں نے نہیں کہا، خطا کی نسبت سیدہ کائنات کی طرف کر دی۔ پھر یہ اس لیے آپ مہربانی کریں، آپ اس پہ توجہ فرمائیں اور علماء کی بات کو سنیں۔ عافیت اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے۔ اس لیے میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے غرور اور تکبر کو چھوڑیں اور اللہ سے معافی مانگے، سیدہ کائنات سے معافی مانگے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔